آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ یہ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کا جو شور زدہ علاقہ ہے اورکزئی، آج وہاں سے پاک فوج کے اہلکاروں کی شہادتوں کی خبریں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان تعلقاتی توازن کیسے برقرار رکھ پا رہا ہے اور بھارت کو بار بار پاکستان پہ غصہ کیوں آ رہا ہے، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن ایک خبر جو تمام چینلز پہ ٹاپ پہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی۔ سہیل آفریدی جو ہیں ان کو نیا چیف منسٹر نامزد کیا ہے عمران خان نے، اور یہ بات بتائی ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے۔ وجہ اس کی بقول سلمان اکرم راجہ یہ ہے، آج انہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کی خان صاحب سے، کہ عمران خان کے بقول وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی وفاقی پالیسی درست نہیں ہے اور صوبائی حکومت خود کو اس سے الگ تھلگ رکھے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد کوئی چارہ نہیں کہ خیبر پختونخوا میں اوپر کی سطح پہ تبدیلی لائی جائے۔ یہ تو ان کی آفیشل ریزن ہے۔ ہمارے ساتھ ڈان پشاور کے بیورو چیف علی اکبر موجود ہیں۔ علی اکبر صاحب، یہ تو سلمان اکرم راجہ نے بتا دیا کہ جی یہ مسئلہ ہے، تبدیلی ضروری تھے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک تاثر جو تھا علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے وہ زیادہ قریب ہیں، احتجاجی ریلیوں سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، علیمہ خان سے ان کے اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، فیصلوں میں اپنی مرضی چلاتے ہیں اور پارٹی آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہے ان کی حکومت سے۔ کیا یہ وجوہات ہیں یا جو آج آفیشل وجوہات بتائی گئی ہیں وہ ہیں؟ شکریہ سر۔ جو سلمان اکرم راجہ نے جو ریزن بیان کی ہے وہ خود بڑی تضادات سے بھری ہوئی ریزن ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے تو صوبائی حکومت جو ہے وفاق کی پالیسیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھے۔ اس وقت گزشتہ 1-2 سال سے مسلسل مطلب جو ہے پروگرام بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں یہ جو ہے بات اٹھا بھی رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی مطلب پالیسی صوبائی حکومت کی نہیں ہے، جو وفاقی حکومت پالیسی چلاتی ہے تو اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو اگر اس سٹیج پہ مطلب جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے آپ کو الگ کر دے تو اس کے نتیجے میں تو دہشت گردی جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اور جو پالیسی علی امین گنڈاپور کی تھی وہ کچھ حد تک ٹھیک تھی، لیکن وہ لائن تو بانی پی ٹی آئی کا لے رہے تھے، اور اگر وہ خود بھی کسی چیز پر جو ہے وہ اتفاق کر لیتے یا راضی کر لیتے تو جو دیگر ارکان پی ٹی آئی کے ہوتے تھے تو اس کی کلم مخالفت کرتے تھے۔ تو مجھے تو سر یہ نہیں لگ رہا، جو ریزن بظاہر ہے ہمیں وہ تو یہی ہے کہ مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ چھاپ تھا اس پہ، اور یہ بات جو ہے وہ ہر جگہ، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی یہ کہتے تھے، عمران خان بھی کئی بار مطلب جو ہے ان کو کہتا تھا، اور ناراضگی بھی یہی چل رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ مزاحمت کی طرف کیوں نہیں جاتے، تحریک کو اس سائڈ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے۔ اور یہاں پر جو ہے علی امین اب کے اگر ہم دیکھیں تو جو 1 سال اور 7 مہینے تھے بڑے طریقے سے اور بڑی مشکل آزمائشوں سے گزر کے اس نے یہ وقت گزارا ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے پارٹی کو بھی خوش کرنا تھا، بانی کو بھی خوش کرنا تھا، اور دوسری طرف اس نے حکومت بھی چلانی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی جا رہا تھا۔ تو یہی جو پرو اسٹیبلشمنٹ چھاپ ہے تو وہ ان پہ زیادہ تھا۔ دوسرا یہ کہ پارٹی کے اندر مخالفت تو پہلے سے تھی، لیکن ابھی 5-6 دن پہلے جو ملاقات ہوئی تھی بانی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ جو آئے ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی تھی اور کھل کے انہوں نے الزامات عائد کیے تھے علیمہ خان پر، اور اس نے ایک ایجنسی کا نام بھی لیا تھا کہ وہ اس کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس کے بعد چیزیں درست نہیں تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سہیل آفریدی ہے، اچھا جی وسعت، ایک طرف آپ نے فرمایا کہ عمران خان کا دباؤ ہے جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے اس پہ، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، اس کی وجوہات بھی آپ نے بتا دی ہیں۔ یہ جو 36 سالہ سہیل آفریدی ہیں، ان کا پس منظر جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس سے ہے، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن انہوں نے چلائی ہے،
تو اور کے پی کے جو ہے انتہائی مسائل سے گھرا ہوا، ہر طرح کے مسائل سے گھرا ہوا صوبہ ہے، تو کیا یہ سہیل آفریدی ہینڈل کر پائیں گے؟ سر آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے، اور یہ جو نامزدگی ہوئی ہے اس کو اگر ہم مطلب دیکھیں تو اس بار جب سے عمران خان کی حکومت خیبر پختونخوا میں آئی ہے تو طرز حکمرانی جو ہے وہ ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں. یعنی صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، طرز حکمرانی کیسی ہو، حکومت کیسے چلے، یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے مطلب جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور جو ہے تاکہ ان کو وہاں سے رہا کیا جائے. اب یہ ان کی پالیسی ہے، اور اس کے لیے ان کا جو نظریہ ہے، ان کو ایسا بندہ چاہیے جو کہ مطلب ہر وقت مزاحمت کرے، جو کہ مطلب گالیاں دے، اور اس کا طریقہ واردات جو ہے وہ الگ ہو. تو اسی پیٹرن پہ یہ نامزدگی بھی سامنے آئی ہے. اب سہیل آفریدی بالکل وہ جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ، بالکل ویسے ہی ہے. اسمبلیوں کے اندر بھی ان کے اگر آپ تقاریر دیکھیں تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں. تو شاید عمران خان کو اس میں مطلب یہ چیز نظر آئی ہے کہ یہ ان کو بٹھا کے تو کل جو بھی آرڈر وہاں سے آئے گا یا پارٹی والے دیں گے تو اسی پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروائے گا. بس میں نے بھی یہی سوال پوچھنا تھا سہیل آفریدی کے بارے میں، اور مجھے بس یہی خدشہ ہے. میرے خیال علی اکبر آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ایک سٹانس ہے افغانستان یا ٹی ٹی پی یا اوور آل جو دہشت گردی کے خلاف ملٹری آپریشنز کے بارے میں ہے، وہ ایک نیگیٹو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں وغیرہ. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اب سہیل آفریدی کو امپاور کیا جائے گا یا ڈائریکشن دی جائے گی کہ آپ کوئی اپنی سیٹلمنٹ کریں یا صوبائی سطح پہ یا پارٹی سطح پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ جی یہ کوششیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن وہ گرائنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اب جو علی امین وزیر اعلیٰ تھے تو ان پہ بھی یہی دباؤ تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی حل نکالیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتے ہیں. اگر اس سے آپ نکلتے ہو تو پھر آپ مطلب جو ریاست سے نکلتے ہو. تو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو ڈائریکشن ملے اور وہ اس پہ عمل درآمد کروائے. یعنی کوئی مطلب مزاحمتی تحریک کو، کئی مظاہرہ ہو، اسلام آباد پہ چڑھائی ہو، یا کوئی اس طرح کے مطلب جو اس سے توقعات وابستہ ہے، اور شاید یہی ایک چیز انہوں نے بانی نے اس میں دیکھی ہے. اگر ہم بالکل ٹھیک ہے. علی اکبر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بریف کر دیا. تھینک یو. ایک وقفہ لے لیں.